ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا، اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پہ میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی۔ مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو کون مار دے گی؟ ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ وصول ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی، اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا، جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لٹا ہوا پڑا تھا۔ بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی، جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے کی کھڑکی کی طرف سے باہر گیا ہے۔ خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے آنے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی، یا یوں کہ نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے خون پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں
شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس کے چچا نے لے کر پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی، اس کو ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد ہی گاؤں سے آ گئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے، ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے وہ آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہوئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس؟ خان اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آباد والا علاقہ تھا۔ اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا، پھر شادی بھی اچانک ہوئی اور ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرنے والی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش۔ چلو سفیر ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اب مریضہ کیسی ہے؟ ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلد آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہے کے ساتھ ہمیں اس کی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ثنا بھابھی ہی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں، سب کے پاس اسی کی تصویر ملی ہے۔ وہ کم سے کم شادی کے بعد ہفتے بعد ملتی ہیں، لیکن یہ اب کی بار کس طرح سے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی، تو میں فوراً نکل پڑا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئی۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا، وہ بہت نیک بزرگ تھے۔
میں نے انسپیکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھ بند کر لی اور وہ عمل منہ میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہیں؟ پیر بابا آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل، وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی، اور اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے، ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی تلاش میں تھا کہ ہسپتال میں، اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے، اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھاتی ہے، کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے، پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی؟ وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا کہا ماننا ہے، اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، بینک سے چھٹی لے لو۔